پاکیزگی نفس کا بحر رواں نماز ہے، عبادتوں کے سر کا تاج نماز ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کا نام نماز ہے، اللہ کی لازوال نعمتوں کا شکریہ نماز ہے، ظلمت قبر کی فانوس نماز ہے، نماز اعمال کی مقبولیت ہے، نماز شیطان کی شکست ہے، نماز خاشعین کا سکون قلب ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز فرشتوں کا وظیفہ ہے، نماز پیغمبروں کا پیغام ہے، نماز روح صاحب معراج ہے، نماز کعبہ مومن کی کامیابی کا اعلان ہے، نماز بطول کی پاکیزہ آرزو ہے، نماز سید الشہداء کی عظمتوں کا راز ہے، نماز سرفروشوں کی قوت اور مساوات کا مرکز ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سلام تھے۔ ناظرین السلام علیکم۔ صراط مستقیم کی اس ماہ مبارک کی آخری پیشکش زندگی رہی تو کچھ نئے پروگراموں کے ساتھ ہم شوال سے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، کل ہم نے نماز کے سلسلے سے باتیں اس لیے کی کہ یہ جو ماہ مبارک ہے یہ خالی عبادت کا ہی مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہماری کچھ عادتوں کو سدھارنے اور ہمیں سنوارنے کا مہینہ بھی ہے، تاکہ ہم اپنی ذات کو اس روزے کے ذریعے کمال تک پہنچائیں، کیونکہ ایسا تو زندگی میں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ہمارا پورا دن کسی عبادت میں گزرے، اور جب ظاہر ہے کہ جب آدمی کا پورا دن عبادت میں گزر رہا ہو تو یقینی طور پر اس کے نفس میں بلندی آنی ہے۔ ناظرین، نماز کے سلسلے سے یقیناً کل مولانا صاحب نے بڑی قیمتی مگر کچھ تلخ باتیں معصومین کے ذریعے جو بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر کیا، مگر اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی جگہ گہری کھائی ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو آپ کے چاہنے والے کا فریضہ ہے کہ ادھر پہلے سلیقے سے آگاہ کرے، اور اگر لگے کہ اب کھائی سے زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا ہے تو چیخ کر روکا جائے، اسی میں گرنے والے کی بھلائی ہے۔ چونکہ ہمیں بھی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کی سانس کب رک جائے گی، اس لیے ہم میں سے جو جانتے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ بھلے ہی کوئی پوچھ نہ رہا ہو مگر ضروری باتیں بیان کی جائیں۔ اور آخری بات کہ نماز کا تقاضا سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ روزہ اگر آپ صحت مند ہیں تو رکھیے، خمس اگر آپ کے پاس دولت ہے تو نکالیے، حج اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کیجیے، مگر نماز آپ کی ہر سانس کے شکریہ کا نام ہے، اسی لیے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم نماز سے نہیں بچ سکتے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ،
اس پورے مہینے میں ہم ان کی محنت، ان کی کاوش اور ان کے خلوص کے شکر گزار ہیں، اور ہم سب کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے میسیجز آئے، بہت سارے پیغامات آئے جس میں لوگوں نے باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں زندگی بدلنے کے لیے بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوئیں اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ ہم مولانا صاحب پہلے اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور جو سوال کچھ رہ گئے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اس نماز کے سلسلے سے، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو پورا کر لیا جائے۔ ایک تاریخ کے پس منظر میں اگر ذرا سا جائیں ہم لوگ، تو اتنی زیادہ عظمت اور اتنی زیادہ اہمیت آپ نے بیان کی کل، یہ خالی امت محمد پر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نماز ہے، یا نماز جب سے دین اسلام آیا یعنی جناب آدم کے بعد سے یا درمیان میں کہیں سے اس کا سلسلہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی حجت اللہ الآدم علی حجت ابن الحسن العسکری بقیت اللہ الآدم، صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد، دیکھیے نماز کی جہاں تک بات ہے تو نماز کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، اور چونکہ سجدے کا رشتہ نماز سے ہے لہذا سجدے کی بھی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احادیث قدسیہ میں جب حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس کے بعد پھر ملائکہ کی خلقت، پھر جناب آدم علیہ السلام کی خلقت، ہر جگہ آپ کو سجدے کی لفظ ملے گی، تسبیح خدا کی لفظ ملے گی، آپ کو حمد الہی کی لفظیں ملیں گی، لہذا اس سلسلے میں اس کی تاریخ کوئی نئی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ البتہ جہاں تک بات آپ نے پوچھا کہ اسی امت میں ہے، اس امت کے علاوہ اور بھی دیگر انبیاء میں، تو تاریخ کہتی کہ یعنی قرآن مجید نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جی، قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، یعنی یہ نماز یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، اوصانی بالصلاۃ۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت ہو رہی ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، سفارش کی جا رہی ہے آپ نماز پڑھیے۔ جی، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید کہتا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کریے میری یاد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر قرآن مجید کہتا ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے خسر بھی ہیں، آپ کی جو پہلی بیوی ہے جناب شعیب پیغمبر، تو جناب شعیب پیغمبر کے لیے ہے جو پروردگار عالم نے کہا یا شعیب الصلاۃ کا تعمرک، کہ اے مطلب شعیب تم جو ہے یعنی تم کو نماز کا جو ہے گویا حکم و نماز پڑھنے کے سلسلے میں تمہیں گویا متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے جناب شعیب علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جناب شعیب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو اصل کل ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں اپنی اولاد میں نماز کے قائم کرنے کی توفیق کا مطالبہ خدا سے کیا ہے، دعا مانگی ہے۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے قرآن مجید کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ کر رہے ہیں، توفیق دے اللہ مجھے نماز قائم کرنے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگارہ مجھے نماز قائم کرنے کی توفیق دے، اور یہی نہیں کہ فقط اپنے لیے،
ایک دردمند باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی چاہے گا جو خیر ہوگا. سبحان اللہ. نماز اس خیر کا نام ہے کہ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي. دو جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے من ذریتی کہا ہے. ایک جب امامت کی بات آئی تو کہا من ذریتی. سبحان اللہ. سبحان. اور جب نماز کی بات آئی تو آپ نے فرمایا نماز کی توفیق کی من ذریتی. واہ واہ. اس لیے کہ نماز اور امامت ایک جسم ہے تو ایک سایہ ہے، یوں ہے نماز اور امامت کا آپس میں ساتھ. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی. پروردگارا مجھے نماز قائم کرنے والا قرار دے اور میری ذریت کو بھی. سبحان اللہ. میری ذریت کو بھی. تو جناب والا یہ جو ہے جو آپ نے پوچھا کہ یعنی کیا اس ہمارے نبی حضور سے پہلے بھی نماز کے سلسلے میں انبیاء سے کوئی تاریخ ملتی ہے، تو یہ قرآن مجید سے میں نے بیان کیا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز نہ تنہا کہ محبوب آل محمد علیہ السلام ہے، بلکہ نماز محبوب انبیاء بھی ہے اور خالق اکبر بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زیادہ افضل نماز ملا کے پڑھنا یعنی مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر، یا الگ الگ پڑھنا ہے؟ دیکھیے یہ ایک غلط سوال ہے جو ہماری قوم میں کیا جاتا ہے. جی نماز ملا کے پڑھنا اور الگ الگ پڑھنا، یہ سوال ہی غلط ہے. جی. چونکہ آپ کے پاس سوال آیا نہیں، اسی لیے میں نے کہا آپ نے بھی وہی کہا جو عوام کہتی ہے. جب بات آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ عوامی نمائندگی کر رہے ہیں تو جو عوام نے کہا وہ آپ پہنچا دیں. اس میں ایک جو سوال کیا جا رہا ہے، جو سوال کی نیت ہے وہ یہ ہے دو نمازوں کے لیے، دو وقت کے لیے. ظہر کے فوراً بعد ہم لوگ عصر پڑھتے ہیں، اکثر جماعتوں میں بھی ہوتا ہے. مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھتے ہیں، بیچ میں کچھ تعقیبات ہوتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا عصر کا اور عشاء کا فضیلت کا وقت الگ الگ ہے؟ مطلب مغرب سے زیادہ فاصلے پہ عشاء کا ہے اور ظہر سے زیادہ فاصلے پہ عصر کا ہے، کہ مثال کے طور پر 12:30 بجے ظہر کا وقت ہوا، آپ نے 1:15 بجے پڑھ لی عصر کی نماز، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، اس کا 2:30 بجے یا 3 بجے یا اس لیول پر سورج پہنچ جائے گا تب اس کا فضیلت کا وقت آئے گا. تو احسن یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز 2:30 بجے پڑھی جائے. اس دونوں کا فرق جاننا چاہ رہے ہیں لوگ. دیکھیے جو ہمارے ٹائم بتایا گیا ہے فضیلتوں کا، جی جب دوپہر کا وقت ہو اس طرح سے کہ آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے سورج، ہاں، یہ کیسے پتہ لگے گا کہ بیچوں بیچ آ گیا ہے؟ ایک انسان جو بہت لمبا ہے نا، بہت چھوٹا، درمیانی ایوریج جو ہے، ہائٹ ہو، ایک ڈنڈا جو اتنا لمبا لے لیں گے اور درمیان میں اس کو زمین کے نصب کریں گے. جب بھی سورج پورب کی طرف سے چلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف، پچھم کی طرف بڑھے گا، اور جب یہ بالکل بیچوں بیچ آ جائے گا سورج، اس کا سایہ ختم ہو جائے گا. سایہ ختم ہونے کے بعد اب جو سایہ شروع ہوگا تو آپ کے پورب کی طرف ہوگا. یہ پچھم کی طرف جائے گا، یہ پورب کی طرف، بالکل سیدھے نہیں، بالکل ایسے ترچھے ہو کر کے جائیں گے. اب یہی جب 2 قدم یہ سایہ آگے بڑھ جائے تو پھر اس کے نافلے کا وقت ہوگا. 4 قدم ہو جائے تو پھر نماز ظہر کا فضیلت کا وقت ہوگا. یہی جب 6 قدم ہو جائے تو نماز عصر کے نافلے کا وقت ہوگا. جب 8 قدم ہو جائے تو نماز عصر کی فضیلت کا وقت ہوگا. کیا کہنا ہے، بہت مختصر، بہترین آپ نے. اس کے بعد اب کام ہے کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یہ نماز ظہر کے لیے ہے، نماز ظہر اور عصر کے لیے ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظہر کو اس کے وقت پہ پڑھو، عصر کو اس کے وقت پہ پڑھو، نماز مغرب کو اس کے وقت پہ پڑھو، عشاء کو اس کے وقت پہ پڑھو، صبح کو اس کے وقت پہ. اوقات نماز کی تاکید کی ہے، اس لیے کہ جس طرح سے انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کی اس ظاہری جسم کے پیٹ کو بھوک لگتی ہے نا، تو جب بھوک لگتی تب آدمی کھانا کھاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے مانوی جسم کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگنے کا وقت وہی اول وقت ہے. عشاء کے فضیلت کے وقت کے سلسلے میں کیا بیان کیا گیا؟ دیکھیے اس سلسلے میں بتایا گیا ہے نماز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، جی
وہ تو قرآن میں موجود ہے، ایک دم ظاہر ہے. یہ دونوں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں. قرآن مجید میں سارے نماز کے اوقات موجود ہیں. نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، سب کے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں مسلکی اختلافات نے ہمیں الجھا کر کے رکھ دیا ہے. کیا ہے مطلب؟ ہم نے کیسے طے کر لیا کہ بھئی عصر کا وقت یہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولوں سے جب آدمی ہٹے گا، مسلکی ضد اور اس میں آئے گا تو یہی سب باتیں آئیں گی. اور پھر ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلکن ضد میں جو ہے نماز ملا کے پڑھتے. بھیا ملا کے کوئی نہیں پڑھتا ہے، نماز وہی نہیں سکتی ملا کر کے. اس میں نیت دوبارہ نہیں کی جاتی، اسے کہتے ملا کر کے پڑھنا. اور الحمدللہ ہماری ہر نماز کی نیت الگ ہے، درمیان میں کم سے کم اقامت ہے. اگر جلد بازی کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آدمی تسبیح نہ پڑھے یا کوئی دوسری دعائیں نہ پڑھے، کم سے کم اقامت تو کہے گا یہ آدمی. اور وہ بھی نہیں تو نیت تو بدل گئی ہے، نیت بدلی سارا معاملہ بدل گیا. بہرحال تو نماز مغرب کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کے سورج ڈوبنے لگے تو جب مثلا فرض کریے کہ آپ کے یہاں مغرب اس طرف ہے، مثال دے رہا ہوں، مغرب ادھر ہے، تو آپ کے ادھر پورب ہے. سورج کی ڈوبنے کے بعد آسمان پر ایک سرخی سے پھیلتی ہے. یہ سرخی چلتی چلتی آتی ہے بیچ آسمان میں، پھر ختم ہو جاتی ہے. بس اس کے ختم ہونے کا مطلب ہوا نماز مغرب کا اول وقت آ گیا. ایک نماز ہے نماز غفیلہ. اسے غفیلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ غفلت سے ہے. اس نماز کی عظمت و برکت سے لوگ غافل ہیں، اسی لیے اس کا نام امام نے رکھا ہے غفیلہ. اللہ اکبر. اگر یہ 2 رکعت نماز ہے، اگر یہ پڑھی جائے نماز مغرب کے بعد تو 4 رکعت کی ضرورت نہیں ہے. بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی، اور دعاؤں کے قبول ہونے کی یہ نماز ہے. بہرحال تو یہ اگر نماز مغرب کے بعد اتنا جو 4 رکعت نماز، تو اتنا تھوڑا سا فاصلہ دے لے تاکہ آسمان پر ستارے آ جائیں. اور وہ الحمدللہ جو ہمارے نماز کا وقت ہوتا ہے نماز مغرب کے بعد، ایک تو نماز مغرب میں ہمارے اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھتا ہے. احتیاط ہمارے یہاں ہے الحمدللہ. اس احتیاط کی بنیاد پر نماز عشاء کا جو ٹائم ہمارے یہاں آتا ہے وہ باقاعدہ ہو جاتا ہے وقت. اس میں کسی طریقے کی پھر رعایت کی ضرورت یا انتظار کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. بہرحال تو اس کے بعد نماز مغرب کے بعد تسبیح آدمی پڑھتا ہے. تسبیح کے بعد 4 رکعت نماز. اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کم سے کم تھوڑا سا اتنا رکے 4 رکعت نماز پر، تاکہ نماز عشاء کے فضیلت کا وقت ہو جائے. تو یہ ہماری نماز کہیں بھی ملا کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ غلط کہا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ قنوت کے سلسلے میں معصومین کی کوئی الگ سے تاکید ہے؟ دیکھیے یہ قنوت جو نماز غفیلہ میں، اس میں تو آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، جس زبان کا بھی آدمی مانگے. مگر اب یہ جو قنوت ہے یعنی جس میں عربی ہونا ضروری ہے، کم سے کم صلوات پڑھ لیں، کم سے کم رب اغفر لی کہہ دیں. بقیہ یہ بھی ہے کہ مراجع کرام کیا کہتے ہیں، وہ جس کا مخلد ان سے وہ پوچھ لے کہ ہم اپنی زبان میں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. مطلب ایسی کوئی تاکید ہے کہ قنوت لمبا؟ دیکھیے قنوت بہرحال ایک دعا ہے، اور دعا اس وقت تک بہرحال کرنی چاہیے جب تک دل سے دعا نکل رہی ہے. کیا کہنا ہے؟ لہذا قنوت جو دعا مانگ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نمازوں کا ترجمہ بہرحال ایک مومن کو آنا چاہیے. دیکھیے ہم جاتے ہیں دوسرے جب ملکوں میں تو وہاں پر زبانیں جو بدلتی ہیں تو ہر جگہ آپ کے انگریزی نہیں، بعض ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر لوگ انگریزی سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، بڑے متصف ٹائپ کے جو لوگ ہیں. لہذا وہاں پر تو ان چیزوں کو وہ مثلا ایڈریس دیا تو ہم پہلے سمجھتے بھیا اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی، بیٹھال کے اس مومن کو پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد سے کہتے ہیں ہم کو ٹرین میں چھوڑ کے اب آپ جائیے، تاکہ ہم جو ہے کم سے کم یہ تو سمجھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو جب ہم یہ چند گھنٹے کے یعنی پتے میں جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں تو جو نماز ہم کو جنت تک کا پتہ دے رہی ہے تو بہرحال اس کا ترجمہ ہم کو آنا چاہیے. اور اگر ترجمہ ہے تمام وہ دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں، تمام دعاؤں کا ترجمے سے اگر ہم قنوت کو یاد کر لے تو پھر یہ طے ہے کہ جب تک دل کہتا رہے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں اتنا ٹائم نہ گزر جائے کہ معلوم مغرب بھی شروع کیا ہے اور 12 بجے یعنی مطلب آپ کے دوپہر رات ہو جائے، اتنی بھی لمبی یعنی مطلب معلوم ہے پوری دعائیں کو میل آپ پڑھنے لگے نہیں. قنوت کا ایک یعنی عقلی اعتبار سے بھی وہ ہے کہ انسان اپنے قنوت کو نارمل اس طرح سے پڑھے کہ لگے کہ ہاں اپنے خدا سے کچھ مانگا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ معلوم ہے اٹھایا ہاتھ اور جھٹ سے نیچے کر لیا، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے اللہ یعنی مطلب جو قنوت کی صلوات ہے وہ یعنی مطلب رکوع کے جھکنے تک چلتی ہے. یہ سب غلط بات ہے، غلط بات ہے. وہ نماز کو گویا احسان کرنا چاہتا ہے. نمازوں کو باقاعدہ رک کے پڑھیے. بلکہ میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی موقع پر ایسا کریے کہ کسی بچے کو آپ کھڑا کیجئے یہاں پر اور میں بتاؤں کہ مطلب کیسے کھڑا ہونا ہے، نماز میں کھڑا کیسے ہونا چاہیے.
اور آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام جائے کہ نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، جس کو قیام کہتے ہیں، قیام کیا ہے، پھر بچہ رکوع میں اس کو لے جائے، رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کیسے ہونی چاہیے، اس کا ہاتھ کیسے رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی گردن کیسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق فقط ہمارے جنت سے نہیں ہے، ایک جنت یہاں پر بھی ہے، اس جنت کا نام ہے صحت، اس جنت کا نام ہے صحت۔ آدمی جو ہے سروائیکل کا مریض ہو رہا ہے، آدمی ریڑھ کی یعنی ہڈیوں کا جو وہ بیمار ہو رہا ہے، انسان جو ہے یعنی مطلب آپ کی گھٹنوں کا مریض ہو رہا ہے، یہ تمام بیماریاں کیا ہیں؟ نمازوں کو ان کے صحیح طریقے سے انجام نہ دینے کی وجہ سے۔ لہذا اگر ابھی سے تربیت ہونے لگے ہمارے بچوں کی کہ کیسے ہمارے بچے کو کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع میں جانا ہے، پھر کیسے اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جاتے وقت کیسے جانا ہے، سجدے میں جانے کا بھی طریقہ ہے، سجدے سے اٹھنے کا طریقہ، سجدے میں جانے کا بیٹھنے طریقہ، دوسری رکعت کے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کی صحت سے ان کا رشتہ ہے، جسم سے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان تمام مستحبات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ حماد ابن عیسیٰ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی آپ کے شاگردوں میں سے رہے ہیں، اصحاب میں سے رہے، پانچویں امام کے بھی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، وہ نماز کی باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نماز کی کتاب تھی، وہ جا کر کے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے تھے۔ بوڑھے تھے، جب پانچویں امام کے اصحاب میں سے تھے تو چھٹے امام یعنی یہ تو بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، لہذا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، یہ بھی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایت کہتی ہے حماد ابن عیسیٰ سے ایک مرتبہ چھٹے امام نے پوچھا، حماد ابن عیسیٰ تمہیں نماز پڑھنے آتی ہے؟ ہم لوگ سب غور کریں امام نے جو فقرہ کہا ہے، ہم سب کے سب غور کریں، حماد ابن عیسیٰ تمہیں نماز پڑھنے آتی؟ کہا ہاں مولا نماز تو میں پڑھتا ہوں۔ نہیں پڑھتے تو ہو، نماز پڑھنے آتی ہے؟ کہ مولا جو آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، اسی کے حساب سے پڑھتا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں میں نماز کھڑے ہو جاؤ۔ حماد ابن عیسیٰ کی کیا مجال جو انکار کر دے؟ حماد ابن عیسیٰ کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت جب نماز ختم ہوئی تو امام نے فرمایا، حماد ابن عیسیٰ بوڑھے ہو گئے تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی؟ ہم لوگ سب سوچیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بڑا احسان کر دیتے ہیں، ارے پہلے ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنی نمازوں پر غور کریں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اب مالک کی بارگاہ میں 10 بار یہ گڑ گڑا کے کہیں میرے مالک تیرے لائق نہیں پڑھ پایا ہوں تو میری نماز قبول کر لے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، امام نے کہا دیکھو حماد ابن عیسیٰ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، امام نے پریکٹیکل بتایا، وہی جو مستحبات کی جو غلطیاں تھیں جو انسان کی جو ہے کیسے قیام ہے، کیسے رکوع ہے، کیسے سجدہ ہے، امام عالی مقام نے پڑھ کر کے بتایا کہ حماد ابن عیسیٰ نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رکوع میں جاتے ہیں جناب، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے سبحان اللہ شروع کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے اٹھتے سبحان اللہ ختم کرتے ہیں۔ مسلسل نماز کا ذکر چل رہا ہے، روح نماز کیا ہے، یعنی نماز کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ جی اصل میں نماز در حقیقت وہ عبادت ہے جس کا رشتہ ہر شعبے سے ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جو نمازی ہوتا ہے وہ ہر وقت یاد خدا میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نمازی ہوگا کہ یاد خدا میں رہے گا۔ نماز مغرب کے بعد جب وہ آدمی اپنے کام دھام پر جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جاتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں آیا نماز ظہر میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں۔ دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو برابر وہاں جاتا ہے لہذا وہ مطمئن ہو کر کے جا رہا ہے کہ وہاں پر قریب میں مثال کے طور پر مسجد ہے، قریب میں مثلا وہ پانی کا ایک نل بھی ہے اور وہاں پہ ایک درخت ہے، اسی کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ جب یہ چلا ہے تو یاد خدا میں چلا ہے، کیوں؟ نماز ظہر کے لیے۔ اور جب نماز ظہر کا وقت ہو گیا، چونکہ یہ نمازی ہے، جیسی ظہر کا وقت یعنی آیا تو وہ یاد جو ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں نماز ظہر میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں، وہی یاد پھر دوبارہ اسے جو ہے ریمائنڈر، پھر اسے یاد دلا رہی، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھا گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ دوسری نماز کی یاد میں آ گیا، میں اب گھر جاؤں گا تو آیا نماز مغرب گھر پڑھ پاؤں گا یا راستے میں ہو جائے گی، ایک چیز ہے جو ذہن میں چلتی رہتی ہے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نمازی ہے وہ 24 گھنٹے یاد خدا میں رہتا ہے، اور جو انسان 24 گھنٹے خدا کی یاد میں رہے وہ کبھی بھی برائیاں انجام نہیں دے گا، سبحان اللہ، کبھی بھی برائیاں انجام نہیں دے گا۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ہے نماز جو ہے در حقیقت آپ کے کیا ہے، انسان کو دو کثافتوں سے صاف کرتی ہے، دو غلاظتوں سے گویا وہ پاک اور پاکیزہ بناتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز انسان کو معنوی طور سے خدا کو یاد دلاتی ہے، تو جب خدا یاد رہے گا تو موت بھی یاد رہے گی۔ انسان ہر وقت یاد خدا میں رہتا ہے، ہر وقت یاد خدا میں رہتا ہے۔ یاد خدا کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے۔ مومن ہے تو اپنے اس جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی غذا کی بھی فکر کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ میں کہہ سکتا ہوں جب ہر وقت خدا یاد رہے گا تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا، سبحان اور اللہ، اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تعریف کی ہے، نماز کا فلسفہ، نماز کی بنیاد، نماز کی روح اور نماز کی تعریف پیغمبر کسی لفظ میں ہم اور آپ سمجھ لیں۔ پیغمبر اسلام نے کیا عجیب و غریب تعریف کی ہے نماز کی۔ نماز کی تعریف کیا ہے؟ اب انسان 24 گھنٹے نہ جانے کتنی غلاظتیں آ رہی ہیں، گالی بکی ہے، غیبت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، دنیا بھر کی ان کے مطلب نہ انسان کے گناہ ہے۔ یعنی غلاظتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک غلاظت وہ ہے جو ظاہراً دکھائی دیتی ہے، ایک غلاظت جو ہے معنوی جو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز بہتا ہوا وہ دریا ہے جس میں 5 وقت مومن غوطہ لگا کے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس سے 2 فائدے ہیں، ایک دنیاوی فائدہ بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا اس کا۔ جی، اس کا دنیاوی فائدہ جو ہے جہاں تک انسان کی جسمانی صحت ہے، اس کے علاوہ ایک اجتماعی فائدہ ہے۔ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہے شرط نماز اور ایک ہے صحت نماز۔ شرط نماز میں مصلی کا لباس پاک ہو، کائے سے پاک ہو، ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو، معنوی نجاست سے بھی پاک ہو، یعنی غصبی نہ ہو، معنوی نجاست یعنی غصبی نہ ہو، کسی کا نہ ہو، کسی کا لوٹا ہوا نہ ہو، خیانت سے نہ لیا، معلوم پیسہ دیا تھا رکھنے کے لیے خیانت کر دی، زمین دی تھی خیانت کر دی، کسی کو جو ہے وہ کوئی مال دیا تھا خیانت کر دیا، یعنی یہ لباس خیانت کے پیسے کا نہ ہو، لباس چوری کے پیسے کا نہ ہو، یہاں تک کہ یہ لباس وہ جو نہ ہو جو غصبی ہو، اب چاہے وہ غصبی اس اعتبار سے ہو کہ کسی کا لے کر کے ہم نے نہیں دیا ہے، یا یہ کہ کسی کا حق ہماری گردن پر ہے ہم دے نہیں رہے ہیں، جیسے آپ خمس بھی لے لیجئے، اس میں واقعاً جو مصلی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام کو وہ ظاہر کرے گا دنیا کے سامنے کہ محبت کرتے ہیں، تو محب علی نماز پڑھے گا، یہ روایتوں میں ہے۔ علی کا چاہنے والا ہے تو نماز پڑھے گا، تو جب نماز پڑھے گا تو وہ خیال کرے گا میرا لباس کیسا ہے، میں جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، میرا پانی جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں وہ کیسا ہے، یعنی تمام معنوی پاکیزگی کی طرف بھی وہ متوجہ رہے گا، جس کی وجہ سے نہ لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا، پھر اجتماعی فائدہ، ظلم نہیں کرے گا اس لیے کہ اسے نماز پڑھنی ہے، کسی کی زمین نہیں ہڑپ کرے گا اس لیے کہ اسے نماز پڑھنی ہے۔ اگر فرض کریے خدا نخواستہ بزرگوں میں سے کسی نے کسی کی زمین لے لی ہے، نماز پڑھتے وقت جب کھڑا ہوگا نا تو ایک مرتبہ سوچے گا یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین میرے ابا نے یا میرے دادا نے فلانے کی، میری چچا کی، میرے ماموں کی، میرے نانا کی فلانے کی لے لی تھی، کہیں ایسا نہ ہو یہ وہی زمین ہو، اس کا ایک مرتبہ سوچنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غاصب نہیں بننا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری طرف اب آپ دیکھیے نماز کا جو ہے وہ آپ کے ایک فائدہ ہے اجتماعی اعتبار سے، جو آدمی اپنے لباس کو دیکھ رہا ہو کہ میرا لباس ہر طرح سے پاک و پاکیزہ ہو، میں جہاں پہ کھڑا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو، تو پھر یہ یاد رہے آپ اسے لے جا کر کے خزانے قانونی میں بھی ڈال دیں، بھوک سے اس کی جو ہے کمر اور پیٹ ایک ہو گئے ہوں مگر وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی تکبر نہیں کرے گا کہ میں بہت پیسے والا ہوں، بڑا سیٹ ہوں، جب تکبر نہیں کرے گا تو کسی پر ظلم بھی نہیں کرے گا، غرور نہیں کرے گا، اس لیے کہ نمازی ہے لہذا غرور نہیں کرے گا۔ یہ ہے آپ کے ظاہری اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے یہ ہے شرط نماز کہ لباس پاک ہو، یہ پاک ہو، ایک شرط نماز، ایک ہے قبولیت نماز۔
मानवी एतबार से शराब खार न हो, शराबी की 40 दिन नमाज कबूल नहीं की जाएगी, हदीस में है, मगर ये को तौबा कर ले अल्लाह उसे बख्श दे, वरना नमाजी एक बार शराब पिया 40 दिन नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से गीबत करने वाले की नमाज, जाहिर सी बात है गीबत आदमी ने किया है, जाहिर बात है उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी 40 दिन, मगर ये वो तौबा कर ले। तो खौफ हर कमाने वाले पर है, नहीं मैं लफ्ज बदल रहा हूं, हर वो शख्स जिसकी आमदनी हो रही है, पेंशन पाने वाला कमा नहीं रहा है, आमदनी है। आपका बच्चा जिसको आप जो है ये जेब खर्च देते हैं, जेब खर्च देते हैं, ये उसकी आमदनी है। 9 साल की बेटी हो गई, 15 साल का लड़का हो गया, उसको आप जेब खर्च दे रहे, ये उसकी आमदनी है। अल्लाह इताअत मांगता है, पैसा नहीं मांग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, गुफ्तगू ख़त्म तो नहीं हुई, मगर मजबूरन ख़त्म करनी है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। नाजरीन, नमाज के अगर हम कुल्लिये के तौर पर देखें तो 2 अजीम फ़ायदे तो ही हैं। एक, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी इंसान ने पूछा कि मौला हम कैसे समझें कि हमने जो नमाज पढ़ी वो कबूल हुई कि नहीं हुई, पैमाना क्या है इसका? तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी नमाज के पहले वाली ज़िंदगी और नमाज के बाद वाली ज़िंदगी में कुछ मुस्बत चीज़ें आई हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, तुम्हारे अंदर इस्लाह हुई है, तो समझ लो कि नमाज कबूल हो गई। वरना जैसे तुम थे वैसे ही रह गए या उससे भी बुरे हो गए, तो ये महज कोई एक एक्सरसाइज है, कोई एक आदत है, इबादत नहीं है। और दूसरा, कुरान मजीद का वो खूबसूरत जुमला, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह का ज़िक्र क़ल्ब को तस्कीन देता है, इत्मीनान अता करता है, जिस इत्मीनान की खातिर आदमी दुनिया में न जाने क्या क्या करता है। तो नमाज सबसे ज़्यादा ज़िक्र खुदा इसी इबादत में होता है, और अल्लाह ने इसको मांगा भी है। तो आइए हम मिलकर तय करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ हम सब मिलकर सही नमाज पढ़ेंगे, पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, और आइम्मा के सामने सुरखरू होने के लिए भी। नाजरीन, हमारी ये तमाम किस्तें आपको कैसी लगीं, हमारे प्रोग्राम्स आपको पसंद आए कि नहीं आए, यकीनी तौर पर मैसेज बॉक्स में इसकी इत्तला ज़रूर दीजिएगा। जो मेहनतें हम लोगों ने की वो मेहनतें रायगां तो नहीं गईं, इसका एहसास हमें होना चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हमारे गौहर एजेंसी के मालिक जनाब कासिम साहब, इनके वालिद मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला के वालिदैन और मेरी वालदा के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ के ज़रूर बख्श दीजिएगा। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।